ہاتھ جو ہی سوراخ میں گیا بچھو نے ڈنگ مارا اور اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا. دیکھنے والے نے کہا سبحان اللہ، اتنا زیادہ اتنی شدید حرص ہے آپ کی اس بچھو کو مارنے یا پکڑنے کی کہ اپنے آپ کو بھی آپ نے خطرے میں ڈال دیا اور اس بچھو نے آپ کو کاٹ لیا. کہا اللہ کی قسم اگر یہ بچھو میری ماں کے گھر میں نہ ہوتا تو میں اتنا حریص نہ ہوتا. یہ میری ماں کے گھر میں ہے، میرے باپ کے گھر میں ہے، میں ڈر گیا کہیں یہ باہر نکل کر میرے بوڑھے والدین کو تکلیف نہ دے. یہ سلوک، یہ انداز امت مسلمہ کے نیک لوگوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ. سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنی والدہ سے بڑی شدید محبت کرتے تھے، اپنے ماں باپ سے بڑا پیار کیا کرتے تھے. ایک دن مکہ کے سفر پہ گئے، یہ بوڑھی بھی ساتھ ہے، قافلہ رکا تو شدید گرمی. اب سوچتے ہیں کس طرح اپنی ماں کو سکون دوں، تو ریت کے اندر ایک بڑا سارا گڑھا کھودا، یہاں تک کہ نیچے سے ٹھنڈا ریت نکل آیا. اس پہ چادر بچھائی اور چادر بچھا کے ان کو اس گڑھے میں ٹھنڈی ریت پہ بٹھا دیا اور دوسری چادر لے کے اس کے سر پہ کھڑے رہے. ساری دوپہر کے اندر اس کو سایہ دیتے رہے یہاں تک کہ قافلہ اگلی منزل کے لیے روانہ ہو. کیوں یہ ساری محنت کس لیے؟ تاکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو اللہ عز و جل کے ہاں میرے درجات بلند ہوں گے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ مالک کا فیصلہ ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو. ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سے سائل سوال کرتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، احسان کیا جائے، تو احسان کا مطلب کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ احسان کو سمجھانے کے لیے کوئی دو چار جملوں میں بات نہیں ہو سکتی. کہا اچھا احسان کو سمجھانے کے لیے اگر لمبی گفتگو کی ضرورت ہے تو پھر یہ سمجھائیے کہ نافرمان کون ہے، حقوق کیا ہے. تو کہنے لگے اب سنیے ذرا ابن عباس کی اس آیت کی تفسیر کو سنیے اور پھر اپنے اپنے کردار اور معاملات کو بھی تولیے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنے کپڑے کو، لڑکا بیٹا اپنے کپڑے کو جس پہ مٹی ہو، بیٹھا ہے بچہ اٹھتا ہے اس کی چادر پہ مٹی ہے، وہ اپنے کپڑوں کو جھاڑتا ہے، اپنی قمیض کو جھاڑتا ہے اس طرح کے ساتھ اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے اور وہ مٹی اڑ کر اس کے باپ کے سر پہ گرتی ہے. احسان کا الٹ نافرمان کون ہے؟ اللہ کے ہاں کس کو نافرمان لکھا جاتا ہے؟ لڑکا اگر اپنے کپڑوں کو ایسے جھاڑے کہ اس کی مٹی اس کے باپ کے سر پہ گرے تو اللہ کے ہاں اس کو نافرمان لکھ دیا جاتا ہے. باپ کو گالیاں دینے والوں، باپ کی بات نہ ماننے والوں، باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں، بڑھاپے میں جب وہ تمہارا محتاج ہو جاتا ہے، کچھ بدنصیب تو ایسے بھی ہیں جو ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، جو بچپن سارا، لڑکپن سارا، جوانی ساری باپ اس اولاد پہ خرچ کرتا ہے اور جب اولاد اس قابل ہوتی ہے کہ اپنا پچھلا قرضہ ادا کرے، باپ کی خدمات کا بدلہ دے، تو پھر یہ اپنے بابا سے اپنے رشتے کو توڑ لیتا ہے. قرآن حکیم کیا تعلیم دے رہا ہے ذرا غور کیجئے. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. تیرے والدین بڑھاپے کے اندر تجھے ملے، دونوں بوڑھے ہو یا ایک ہو، ماں زندہ ہو یا باپ زندہ ہو یا دونوں زندہ ہو، بوڑھے ہو تیرے پاس ہو، فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف بھی نہ کہو. سب سے چھوٹی بات کیا ہے؟ غصہ آ جائے تو انسان اف ہی کہتا ہے نا. اف کہنے سے بھی اللہ نے منع کیا. مثال اس کی کیسے سمجھے اف کیا ہے؟ بیٹا بازار سے سکول سے آیا، اپنی نوکری کر کے آیا، ماں یا باپ اسے کہتا ہے بیٹا جاؤ بازار سے روٹی لے آؤ. اب یہ تپتی ہوئی دوپہر میں نکلتا ہے، گرمی شدید ہے، یہ روٹی لے کر آتا ہے. ابھی روٹی لا کے رکھی ہے تو باپ کہتا ہے بیٹا بھول گیا میں، ہمیں تو دودھ بھی چاہیے تھا، جاؤ دودھ لے کر آؤ. اب یہ کہ ابا آپ نے پہلی دفعہ ہی مجھے کیوں نہیں کہہ دیا؟ او بیٹا چل بھول گیا، جاؤ لے کر آؤ. اب یہ پھر جا رہا ہے اور پھر دودھ گرمی دوپہر تپتی ہوئی میں لے کر لا کے رکھا. ابھی لا کے رکھا، باپ کہتا او بھول گیا بیٹا، ہمیں تو جوس بھی چاہیے، پھل بھی چاہیے تھے. اب وہ کہتا ابا جان پہلے 2 چکر لگائے ہیں میں نے گرمی میں، اب پھر آپ نے بھیج دیا. جاؤ چپ جاؤ لے کر آؤ.
اب یہ جا رہا ہے اور جاتے جاتے نا غصہ اسے آ رہا ہے کہ اب ایک ہی دفعہ پرچی بنا کے دے دو، بار بار چکر لگوا رہے ہیں. اب جاتے جاتے یہ جو ہے نا یہ حرام ہے. اسلام میں یہ کہنے کی اجازت نہیں. یہ آپ کا باپ ہے، یہ آپ کی ماں ہے، یہ آپ کے والدین ہیں. آپ کو تپتی دوپہر میں ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ بھی یہ روانہ کریں تو ان کے سامنے بولنا تو دور ہے. میں نہیں لے کر آتا، خود جا کر لے آؤ. یہ بھی تو بدتمیزی، ابھی لے کر آئے، ابھی لے کر آئے، ابھی لے کر آئے. بازار کے چکر پہ چکر لگوا رہے ہو. مجھ سے نہیں یہ سارے کام ہوتے. یہ تو بہت دور کی بات ہے. آپ کام کر رہے ہو اور کام کرتے کرتے آپ کی زبان سے غصے کے اندر یہ جو ہے نا یہ اف، یہ کہنا بھی حرام ہے. اس کی مثال دوں، یہ آپ باپ کے سامنے یہ اف کہنے سے جو اللہ نے منع کیا ہے، یہ کوئی آپ احسان نہیں کر رہے، یہ اپنا پرانا قرضہ اتار رہے. مثال کے طور پہ شدید سردی ہے، آپ 5-6 مہینے کے بچے تھے، ماں نے ابھی آپ کے کپڑے بدلے، ابھی پیشاب والے کپڑے باتھ روم میں رکھنے گئی، واپس آئی تو بچے نے پھر پیشاب کر دیا. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہی پیشاب والے کپڑے واپس بدل کر رکھ کر آئی، واپس آتی ہے بچے نے موشن کر دیا. اسے 1 گھنٹے میں 3-4 دفعہ کپڑے نہیں بدلنے پڑتے. تو کبھی ماں نے بھی اف کہا تھا، اس نے بھی کبھی گالیاں دی تھی. وہ تو صحت کی دعا کرتی تھی، وہ تو تیرے لیے روتی تھی، وہ تو تیرے لیے اللہ سے مانگتی تھی اور تیری خدمت کرنے میں خوشی محسوس کرتی تھی اور تیرا کام کرتی تھی. اگر آج ان کے بڑھاپے میں تجھے 3-4 بار ایک کام کہہ دیا جائے تو یہاں پیر پٹکنے کی اجازت نہیں ہے، زبان درازی کی اجازت نہیں ہے، بولنے کی اجازت نہیں ہے، صرف زبان سے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان کو ڈانٹو نہ، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی اجازت نہیں. ایک دفعہ نہیں منگا سکتے، بار بار بازار بھیجتے ہو. اتنی شدید دوپہر ہے، جون جولائی کا مہینہ ہے، اتنی گرمی پڑ رہی ہے، میں کیسے؟ یہ کہنے کی اجازت نہیں. ان کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت نہیں، ان کو گالیاں دینے کی اجازت نہیں، ان کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں. یہ کیسے مثال سے سمجھیں ڈانٹ ڈپٹ کی؟ بیٹا گھر سے نکلتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا ذرا جلدی گھر آ جانا، شام کو مہمان آ رہے ہیں. کہتا اچھا جی ٹھیک ہے ابو جی آ جاؤں گا. ابھی وہ جوتی تلاش کرتا ہے، تھوڑی دیر بعد باپ پھر کہہ دیتا ہے بیٹا جلدی آنا، مہمان آنے ہیں گھر میں. اچھا کہہ دی آ جاؤں گا، ٹھیک ہے آ جاؤں گا. اب وہ جو ہی دروازے میں قدم رکھتا ہے تو باپ کہتا ہے سن لیا میں نے کہا ہے جلدی آنا. کہا اچھا سن لیا. شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. یہ آپ کا اونچی آواز میں بولنا، آواز کو بلند کرنا اپنے باپ کی آواز پر، شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے. آپ کو اتنی کی اجازت بھی نہیں ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ڈانٹنا ہے نہ اف کہنا ہے. پھر کیا کہنا ہے؟ ڈانٹنا بھی نہیں ہے، اف بھی نہیں کہنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پیار سے بات کرنی. ٹھیک ہے ابا جان، جیسے آپ حکم کریں گے ابا جان میں ویسے کروں گا، جیسے آپ کہیں گے امی جان میں ویسے کروں گا. آپ سے بڑھ کر مجھے کون پیارا ہے؟ اللہ کی قسم آپ مجھے جو حکم کریں میرے بس میں ہو ماں، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ پیارے جملے، یہ میٹھے جملے. اور اللہ کی قسم جتنی جلدی ماں راضی ہوتی ہے مخلوق میں کوئی اور راضی نہیں ہوتا. بچے سے بڑی غلطی ہو جائے، بچہ آ کر ماں اور باپ سے معافی مانگ لے، ان کا غصہ فوراً ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے خاص طور پہ بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا؟ یہ پوائنٹ بھی سوچنے کا. خاص طور پہ بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ جوانی کے اندر بچہ اگر 7 8 10 20 10 سال کا 12 سال کا ہے نا تو باپ تقریباً 35 40 سال کا ہوگا. اسے کسی کی ضرورت، اس کے گوڈے گٹوں میں اپنا پانی ہے. جب وہ بوڑھا ہو گیا اب اس کی جیب بھی خالی ہوگی، کمانے کے قابل بھی نہیں رہا. جب وہ بوڑھا ہو گیا اب اسے بلڈ پریشر بھی ہو گیا، اسے دل کا عارضہ بھی ہو گیا، اس کو بیماری شوگر کی بھی لگ گئی. اب اتنی بیماریوں میں بوڑھے کا اخلاق خراب، چڑچڑاپن آ گیا. چڑچڑاپن، بات بات پہ لڑنا، بات بات پہ ٹوکنا. جب یہ کنڈیشن میں آ جائے تو پھر اللہ حکم دیتا ہے اپنے ان بوڑھے والدین کو پیار اور محبت کے جملوں سے نوازو، ان کے ساتھ لڑنا جھگڑنے کی اجازت نہیں ہے. شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.